بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا مضمون ہے اسلامیات، جماعت ہشتم، اور عنوان ہے ہمارا استقامت۔ بک کا پیج نمبر ہے 23۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پہ قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ یعنی جب آپ حق سچ پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس راستے پر چلتے ہوئے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑیں، لیکن آپ سچائی سے منہ نہ موڑیں، ثابت قدم رہیں اور اپنے دین پر قائم رہیں۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرا اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرا اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ اجر عظیم، استقامت پر اجر عظیم اس کے آگے لکھ لیجئے۔ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے، آپ بھی انڈرلائن کیجئے اس کو۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو لوگ استقامت پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق سچ پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور نہ کوئی، پھر ان کے لیے فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ کسی سے، نہ تمہیں کوئی ڈر ہوگا، بلکہ ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اور دوست ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، کیونکہ میزبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں۔ دھمکیاں، توہین، تمسخر، تکلیف، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکلات حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا بھر بھی اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ صحابہ اکرام کی استقامت، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبتوں اور آزمائشوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح صحابہ اکرام نے بھی استقامت کا بہترین مظاہرہ کیا۔ صحابہ نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا۔
और लोहे की कंघियों से इसका गोश्त अचल करके अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी वह अपने दीन से ना हटा। और फिर इन्हें हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। एक दिन ज़मीन पर कोयले दिखाकर इन पर चित लटा दिया गया। एक शख्स इनकी छाती पे पाँव रखे खड़ा रहा कि करवट ना बदल सकें, यहाँ तक कि कोयले आपकी जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे पड़ गए। और ये निशानात अज़मियत और इस्तकामत के तगमे के तौर पर सारी उम्र आपके जिस्म पर सब्त होकर रह गए। एक सहाबी हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला को सूली पर लटका दिया गया। नेज़ों के कचोके और तलवारों के घाव लगा कर अजियतें दी गईं। किसी सतम ज़रीफ़ ने पूछा, क्या ख्याल है खुबैब, अब तो चाहते होंगे कि काश मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और मैं इस अज़ाब से बच जाऊँ। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे 100 दफ़ा इस तरह अजियत दे देकर मारा और ज़िंदा किया जाता रहे, मुझे मंजूर है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। इस शहीद राह वफ़ा ने मरने से पहले जो अशार कहे, इनमें से एक ये है, जब मैं ईमान की हालत में अपनी जान दे रहा हूँ तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं अल्लाह की राह में ज़ख्म खा के गिरता हूँ तो मेरे दाएँ करवट पहले ज़मीन पर लगती है या बाएँ करवट। सच्चे और मुखलिस मुसलमानों की इस्तकामत और साबित कदमी की यही कैफियत होनी चाहिए। तारीख़ इस्लाम का दामन ऐसी बेशुमार मिसालों से भरा पड़ा है। आइए हम अहद करें कि अल्लाह ताला की तौहीद, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत, कुरान अल्लाह की किताब होने और रोज़े आखिरत के बरक होने पर कायम रहेंगे। इसके तमाम तकाज़े पूरे करेंगे, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, इस राह में जो भी तकालीफ का सामना हो सब्र इस्तकामत से झेलेंगे, यानी इसे बर्दाश्त करेंगे। स्टूडेंट, आगे है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ये तमाम सवालात, इसके जवाबात जो हैं आपको PDF कर दिए जाएंगे। खाली जगह देख लेते हैं, बुक वर्क है जो आपका, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, इस्तकामत के लफ्ज़ी मायने है सीधे चलते रहना। सीधे लिखिए यहाँ पर। बे में है हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे हामी और मददगार और दोस्त हैं और आखिरत में भी। सेकंड में आएगा आखिरत। जीम में जन्नत भी तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा लगाइए यहाँ पर। और दाल में लिखिए हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चलते कोलों पर लटा दिया गया। आखिर में है सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्तकामत के कारनामे सरअंजाम दिए। ये है आपका बुक वर्क और आपके क्वेश्चन आंसर के जो जवाबात हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। साथ साथ बच्चों याद भी कीजिएगा और आप अपना कॉपी वर्क भी करेंगे क्योंकि आपका कॉपी वर्क चेक होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।